والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو رنگے ہوئے چمڑے کی طرح گلگلوں ہو جائے گا، پس تم دونوں گروہ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 38 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری سورہ رحمان شریف کے خوبصورت پیغامات کے ساتھ چل رہی ہے۔ آج کے درس مبارک میں آیہ مبارکہ نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے اس ہولناک منظر کو بیان کیا اور اس دل دہلا دینے والے منظر کی عکاسی اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت قرآن پاک میں فرما کر ہمیں اللہ کے حضور جھکنے اور اللہ کے حضور ہر لمحہ اس کی بارگاہ سے استغفار اور معافی طلب کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ وردہ ہے اور دوسرا لفظ دیہان ہے۔ عربی زبان میں وردہ گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے۔ ایک وردہ تو ان کا معنی ہوتا ہے جو کوئی چیز گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو تو عرب اسے بھی وردہ کہا کرتے تھے، اور دیہان جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تیل کا جلنا۔ بعض نے اس کا معنی لکھا ہے کہ جب کوئی چیز جل کر سخت قسم کی سرخ ہو جاتی ہے، جیسے لوہے کو آپ آگ میں رکھیں، دہتے ہوئے انگاروں میں رکھیں تو کچھ دیر کے بعد لوہا اور انگارے کا رنگ ایک جیسا ہو جائے گا، لوہا جو ہے وہ سرخ دہتا ہوا ہو جائے گا، تو اسے بھی دیہان کہا جاتا ہے۔ اور تیل کا معنی بھی اسی لیے ہے کہ جب تیل جلتا ہے تو اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو اسی رنگ میں جو ہے وہ رنگ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو لفظ استعمال فرمائے، وردت اور دیہان، اور دونوں تقریباً جو ہیں اپنی رنگت کے لحاظ سے جو ہیں وہ مترادف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں جب وہ لمحہ آئے گا جس وقت یہ آسمان جو تمہیں، آسمان دنیا جو تمہیں نیلا دکھائی دیتا ہے، یہ اس عالم میں ہو جائے گا کہ گویا جل کر جیسے یا آگ کے ساتھ اتنی تپش آ جائے گی کہ یہ گلاب کے پھول کی طرح سرخ رنگ کا ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے اگر کبھی ملاحظہ کیا ہو، جب سخت قسم کی آندھی اور طوفان آتا ہے تو یہ آسمان کا جو رنگ ہے یہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اور پہلے یہ بات تھی کہ جب خدا نخواستہ کسی جگہ پر کوئی ایسا معاملہ ہوتا، کوئی ناگہانی بات یا کوئی ایسی ایک صورت پیش آ جاتی تو آسمان سارے کا سارا سرخ ہو جاتا تھا۔ پرانے بزرگ بتاتے ہیں کہ جناب اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوتا کہ آسمان سرخ ہو جاتا تو ہم سمجھتے تھے کسی جگہ قتل ہو گیا ہے۔ یہ زمانہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر آسمان سرخ ہو جاتا، سخت آندھی اور طوفان چلتا تو پتہ چلتا کسی جگہ کہیں کوئی قتل کا معاملہ ہوا ہے، تو اس کے بعد پتہ چلتا کہ واقعی فلاں جگہ جو ہے کسی نے ناجائز قتل کیا ہے، تو اللہ ناراض ہوا تو اس نے اپنی ناراضی کا اظہار اس انداز میں کیا کہ آسمان سرخ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح انداز میں یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب اپنے جلال میں آتی ہے، میں نے پہلے بھی شاید کسی ایک درس میں ہفتہ ڈیڑھ پہلے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسا جیسے کوئی کائنات میں مہربان کوئی نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسا اگر قہر پہ اتر جائے تو اس جیسا قہر والا کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات خود، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرم کا معاملہ ہی فرمائے۔
وہ ہمیشہ رحمت کا معاملہ ہی فرمائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ صفت جباری کے ساتھ کبھی آ جائے اور اس پر صفت جباری اور صفت قہاری غالب ہو جائے تو پھر کائنات ساری کی ساری عاجز ایسی ہو جائے، اور اللہ کے نبی اور رسول اور فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا ڈرے کہ پھر اللہ اکبر کہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پھر اپنے جلال میں آتا ہے تو پھر بڑے بڑے محبین جو ہیں وہ بھی بارگاہ خدا میں تھر تھر کانپتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ اس کی صفت جلالیت تو ہے، بہرحال وہ جل و علا تو ہے، وہ جلال میں آتا تو ہے، اور اگر وہ جب جلال میں آ جائے، ایک دفعہ سرکار دو علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ سے کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے میں فلاں زمانے میں جب عذاب آیا تو فلاں قوم میں اتنے لوگ جو ہیں وہ تو بڑے نیک اور پارسا تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا، وہ بھی عذاب کا حصہ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھجوایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیارے حبیب ان کو بتا دیجئے کہ اللہ نے اب چونکہ یہاں عذاب کا معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے قرآن میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ یہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کے صدقے کیا تم مانگتے ہو، اللہ سے مانگو۔ اللہ خود فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہ صدقہ مصطفیٰ ہی تو ہے ساری کائنات میں حضور کا صدقہ ہے کہ آج کائنات عذابوں سے بچی ہوئی ہے، وگرنہ ہمارے کرتوت پچھلی امتوں سے تھوڑے ہیں، ان سے ڈبل ہے، ان سے بڑھ کے ہیں کہیں پہ۔ اس پوری قوم میں امت میں ایک برائی ہوتی تھی اور اس ایک برائی کی وجہ سے پہ ان پہ عذاب آ جایا کرتا تھا۔ کسی قوم میں سورۃ انبیاء میں سورۃ القصص میں اس کا درس گزر گیا ہے، کسی قوم میں جناب ناپ تول کی کمی تھی، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم، تو نبی نے روکا، نہیں روکے تو اللہ نے پوری قوم پہ عذاب اتار دیا۔ آج ہمارے جو مسلمان ہیں، آج کی جو امت ہے، ان کے ترازو پورے ہیں؟ ناپ تول میں کتنی کمی کرتے ہیں؟ لینا زیادہ اور دینے کی باری آئے تو کم، پیمانے جو ہیں وہ سارے کم اور زیادہ رکھے ہوئے ہیں۔ کسی ایک قوم میں یہ ہوتا تھا کہ جناب وہ نبی کے بارے میں ایسے جملے بولتے تھے کہ ایس امت کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ جملے نہیں بولے، اپنے بھائی کے برابر نعوذ باللہ لکھ دیا اپنے نبی اور رسول کو، کتابیں اور ریکارڈ موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عذاب نہیں آیا، اللہ صفت قہاری کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا، اور اللہ ہمارے ساتھ صفت جلالی کے ساتھ پیش نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ صفت کریمی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو اس بنیاد پہ فرمایا گیا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدًا، فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، پھر جب وہ قیامت کا سخت لمحہ آئے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اس کی رنگت گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے گی، اور جہاں جیسے کسی چیز پر تیل ڈالا جائے، جلتی پر تیل ڈالنے تو وہ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے اور سرخ ہو جاتا ہے وہ ہر چیز کا معاملہ۔ تو فرمایا پھر آسمان کا معاملہ اللہ کے جلال کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا، اور وہاں پر جب حساب و کتاب کے لیے بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر خود صدا لگائے گا، آج کہاں ہیں جن کی حکومتیں تھیں، آج کہاں ہیں جو اپنی حکومتوں کے نشے میں مجھے بھول گئے۔ آج لا ملک لأحد ولا ملک لأحد، آج نہ کسی کا کوئی ملک ہے اور آج نہ کسی کی کوئی ملک اور اس کی کوئی یہاں پر ملکیت ہے۔ یہاں اگر آج کسی کی ذات کی بادشاہی ملک اور ملک ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، جس کی بادشاہی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آرڈر سنانے کے بعد، یہ بات سمجھانے کے بعد پھر وہی جملہ دہرایا جو بار بار سورہ مبارکہ میں دہرایا جا رہا ہے، اے جنوں اور انسانوں
جب تم اللہ کے حضور نعوذ باللہ برائی کرتے ہو، جب تم اللہ کے حضور نعوذ باللہ نافرمانی کرتے ہو، اور جب تم اللہ کے حضور ناشکری کرتے ہو، تمہیں یاد نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ کتنے بڑے بڑے انعام و اکرام فرمائے ہیں؟ تو اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تو تم پر بے پناہ نعمتیں کر دی ہیں، اب تم کیا کرتے ہو یہ تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس ہولناک منظر سے پہلے اللہ کے حضور اس سے بچنے کے اسباب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔